الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعمال میں سے اعتکاف ہے، شب قدر کی تلاش ہے، صدقۃ الفطر ہے اور عید کی رات ہے۔ اعتکاف الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ نصف تک پہنچ چکا ہے۔ شب قدر بھی الحمدللہ 21 اور 23 کی راتیں گزر چکی ہیں، کل 25 کی رات ہے۔ اس کے بعد صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر کا اصل وقت تو یکم شوال کی صبح صادق سے ہے، لیکن اس میں چونکہ مقصد جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے، ابن عباس کی جو میں نے روایت پڑھی ہے کہ صدقۃ الفطر کا مقصد طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے کی حالت میں جو بندے سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی لغو بات آ گئی، کوئی ایسے اور اس طرح کی کوئی بات کر دی، لایانی بات کر دی، تو صدقۃ الفطر سے اللہ اس کی کمی کوتاہی کو دور فرما دیتے ہیں۔ جس طرح نماز کے اندر اگر بندہ بھول جاتا ہے، نماز میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، واجب رہ جاتا ہے،
واجب میں تاخیر ہو جاتی ہے یا واجب میں تکرار ہو جاتا ہے یا فرض میں تاخیر ہو جاتی ہے یا فرض میں تکرار ہو جاتا ہے تو نماز میں پھر سجدہ سہو کرنے سے نماز پوری ہوتی ہے۔ اگر نماز میں ان صورتوں میں سجدہ سہو نہ کیا جائے تو نماز واجب الاعادہ رہتی ہے۔ اسی طرح سے روزے سے متعلق بھی یہی ہے کہ اگر بندہ صدقۃ الفطر ادا کر دیتا ہے تو اس کی جو کمی کوتاہی ہے، کمی پیشی ہے، کوئی ایسی زبانی کلامی یا عمل سے، وہ دور ہو جاتی ہے صدقۃ الفطر سے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب تک بندہ صدقۃ الفطر ادا نہ کرے تو اس وقت تک اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ جب وہ صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو وہ قبولیت کو پہنچتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے وہ صدقۃ الفطر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو کیا فرمایا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ ایک تو جو روزہ دار ہے اس کے لیے پاکی کا سبب ہے، روزے سے پاکی، صدقۃ الفطر سے پاکی حاصل ہوتی ہے کہ روزے کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی سے بد کلامی، غلط بات، غلط بول، اونچا بول، لڑائی کے بول، یا اسی طرح کوئی اور لیانی بات یہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن کر دی، تو ان ساری چیزوں کو مٹانے کے لیے کیا ہے؟ صدقۃ الفطر۔ ایک تو اپنا فائدہ ہے، نمبر 2 طعمۃ للمساکین، کہ جو غرباء ہیں، فقراء ہیں، ان کے لیے ایک چلو اللہ نے ایک بہانہ مقرر کر دیا کہ ان کے گھر میں بھی چولہا جل جائے، یہ ہے کہ وہ بھی روزوں میں شریک ہو جائیں، وہ بھی عید کے اندر شریک ہو جائیں ہمارے صدقۃ الفطر ادا کرنے سے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اصل وقت تو اس کا ہے یکم شوال کی صبح صادق سے، صدقۃ الفطر کا وقت اصل تو ہے کہ جو صبح صادق کے وقت ہو اس کے اوپر صدقۃ الفطر ہے۔ اگر کوئی صبح صادق سے پہلے فوت ہو گیا تو اس پر صدقۃ الفطر نہیں ہے، یا کوئی بچہ صبح صادق میں پیدا ہوا تو اس کے والدین کے ذمہ اس کا صدقۃ الفطر واجب ہے۔ تو اصل تو وقت وہ ہے، لیکن بھلے کے لیے، غرباء کے فائدے کے لیے کوئی بندہ رمضان کے شروع میں دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، بلکہ دینا چاہیے، تاکہ روزے آسانی سے رکھے جا سکیں، جن کے ہاں کوئی اور انتظام نہیں وہ آسانی سے روزے رکھ سکیں۔ اور اسی طرح سے جیسے ہماری تیاری ہوتی ہے عید کی تیاریاں ہوتی ہیں، بچوں کی معاملات ہوتے ہیں، کپڑے وغیرہ دائیں بائیں، تو وہ اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کے ساتھ عید میں شریک ہو سکیں جو ہمارے ہی کمزور مسلمان بھائی ہیں۔ تو اس فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ پہلے سے ادا کر دیں۔ تاکہ جو غرباء ہیں، جنہوں نے کئی روزے دار بیچارے ایسے ہوتے ہیں گھر میں افطار کا سامان نہیں ہوتا، سحری کا سامان نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کے بندے ایسے ہیں، نہ کسی کو بتلاتے ہیں، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنی سفید پوشی اور اپنے بھرم میں ایسے ہی جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ اور کوشش بھی کرنی چاہیے ہم جو صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ جو بھی ادا کریں ایسے بندوں کو تلاش کریں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بس سمجھتے ہیں کہ بس اشاروں پہ دے دو اور مانگنے والوں کو دے دو، دائیں بائیں دے دو۔ زکوٰۃ کا یا صدقۃ الفطر کا جو مال ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم جب وہ مستحق بندہ تلاش کر کے دیں کہ واقعی جس کو ہم دے رہے ہیں یہ مستحق بھی ہے، زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے۔ قرآن نے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں زکوٰۃ کے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 مصارف قرآن نے زکوٰۃ کے بیان کیے۔ تو ان میں جو ہمارے موجودہ پروفیشنل بیکاری ہیں وہ تو کسی میں بھی نہیں آتے، وہ تو کسی میں بھی نہیں آتے، کہ جن کا کام ہے صرف مانگنا اور جمع کرنا۔ اتنے ایسے بیکاری منظر عام پہ آتے ہیں کہ ان کے پاس سے پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ نکلتا ہے، گاڑیاں نکلتی ہیں اور بڑی ایسی چیزیں نکلتی ہیں، اور آپ کو لگیں گے بیکاری، آپ کو فقیر اور بیکاری لگیں گے۔ تو کوشش کریں ایسے لوگوں کو نہیں، ایسے لوگوں کو، اس میں تھوڑی سی اپنے لیے تو مشکل ہے کہ تلاش کرنا مستحق،
لیکن ہے کہ زکوٰۃ برمحل اور برموقع ادا ہوگی، مستحقی تک، حق اس کا حقدار تک پہنچے گا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ سب سے بڑی ترجیح وہ اپنے اعزاء اقارب رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں میں دیکھیں، ظاہر بات ہے سارے تو اللہ نے برابر نہیں پیدا کیے، سارے برابر ہیں، کوئی بھلے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی جو ہے وہ ترقیوں کی بلندیوں پر کیوں نہ پہنچ جائے، کتنی بڑی کرسی پہ کیوں نہ چڑھ جائے، کتنی بڑی کرسی پہ بیٹھ جائے، یقینی طور پر اس کے غربا رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ختم کر دیتے ہیں، بعض لوگ ان کا خیال کرتے ہیں، بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے غربا رشتہ داروں کو چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ بات ہی ختم۔ وہ پھر ایک الگ ان کی اپنی ذہنیت ہے، لیکن باہر کیف کوئی کہیں بھی چلا جائے رشتہ داروں میں غربا ضرور ہوتے ہیں، اور اکثر کیسز میں سگے بھائی بھی غریب ہوتے ہیں۔ سگا بھائی بھی کیا ہوتا ہے؟ غریب ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ بڑے قریبی دوست بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کی کلاس میں آپ کے ساتھ ہی وہ پڑھا ہو، آپ کے ساتھ اسکول میں پڑھا ہو، آپ کے ساتھ ہی کالج میں تھا، آپ کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں تھا، لیکن حالات ایسے آ جاتے ہیں، برابر نہیں ہوتے۔ اللہ نے اس معیشت کو کسی کی کمزور کسی کی زیادہ، ہی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، درجات دنیاوی لحاظ سے بھی کسی کے بلند کیے ہیں، کسی کے کم کیے ہیں۔ تو خیر اپنے رشتہ داروں میں ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ اپنے اعزاء اقارب میں، اپنے اعزاء اقارب میں کوشش کریں رمضان سے پہلے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے جیسے لاہور میں کتنے لوگ رہتے ہیں، آبائی علاقے، آبائی گاؤں پیچھے اور ہوتے ہیں، لاہور میں آ کے ایک عرصہ سے سیٹل ہو گئے، یہاں پہ ملازمتیں ہو گئی، یہاں پہ کاروبار ہو گیا، تو رہتے لاہور میں ہی ہیں لیکن پیچھے علاقہ کوئی اور ہے۔ تو کوشش کریں رمضان سے پہلے یا رمضان میں ایک چکر اپنے علاقے کا لگائیں، اپنے رشتہ داروں میں جائیں، وہاں سے ان سے ملاقاتیں بھی کریں، اور جو کمزور ہے اس کو جو اپنے زکوٰۃ سے دے دیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ کے علاوہ دیں۔ اگر اپنا سگا بھائی ہے، اپنی بہن ہے، تو اس کو اپنے زکوٰۃ کے علاوہ مال سے، اپنے جو مال سے وہ عطا فرمائے۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ ہے کہ اپنے زکوٰۃ کا سب سے پہلا مستحق اپنے بھائی کو سمجھے، اپنی بہن کو سمجھے۔ زکوٰۃ میں اپنے والد کو، دادا کو، پردادا کو، اپنی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، پوتے نواسیوں کو، پڑپوتوں کو، اور خامد بیوی کو، بیوی خامد کو، یہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی آپ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں، بہنوں کو بھی دے سکتے ہیں، خالہ، چچا، ماموں، پھوپھی، جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور ان کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو بتائیں۔ ہاں آپ کے دل میں نیت ہے، آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ مستحق ہے، تو ٹھیک ہے اس کو دے دیں، اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ تو یہ کام کرنے چاہیے جس سے ان کی دعائیں لگیں گے۔ دعائیں پروفیشنل کو دیں گے، آپ دے دیں گے تو کہے گا بھلا ہو، نہ دیں گے تو بد دعا دے دے گا، بات ختم۔ یہی کرتے ہیں، ان کی کوئی بلا، آپ نہیں تو اور صحیح۔ ان کے لیے تو دن میں ایک سگنل پہ ہزاروں گاڑیاں گزر رہی ہیں، کوئی 10 بھی دے تو ان کے تو کہیں سے کہیں لگتی ہے۔ اور یہ تو ویسے بھی ہمارے معاشرے میں ایک اپاہج پن کو جو ہے وہ رواج دے رہے ہیں۔ اب رمضان میں اتنے بھیکاری جو ہے وہ دوسرے شہروں سے لاہور میں آئے ہوئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، بوڑھی بوڑھی بزرگ خواتین آئی ہوئی ہیں، بوڑھے بابے آئے ہوئے ہیں، بچے آئے ہوئے ہیں، فیملی کی فیملی آئی ہوئی ہے۔ کیا ہے جی، پتہ ہے لاہور میں ایک پورا سما ہوگا، بڑے بڑے شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں، کوئی کراچی کا کرتا ہے، کوئی اسلام آباد کا کرتا ہے، کوئی لاہور کے رخ کرتے ہیں۔ کیا ہے انہیں پتہ ہے کہ چند گھنٹوں میں ہم نے ہزاروں روپیہ کما لینا، بات ختم۔ رمضان کا مہینے لوگ دیتے بھی ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں، ان کے لیے آسانی ہے، جو ہے وہ شیشہ کھولا اور ان کو 1000 کا 2000 کا پکڑا دیا، بات ختم ہو گئی، ان کی تو دہاڑی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بجائے جو مستحق ہیں، جو نمازی ہوں، جو بعد میں آپ کے لیے نماز پڑھ کے دعا بھی کریں، آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ کے بھلے کی دعائیں دیں، جو نیک لوگ ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقۃ الفطر وہ غربا، مساکین اور مستحقین تک پہنچنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے بھائی بہن، اپنے رشتہ دار، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دوہرا ثواب ہے، دوہرا اجر ہے، صلہ رحمی کا دوہرا اجر ہے۔
آج کل ہمارے ہاں الٹا ہمارا سوشل میڈیا جو ہے ہماری اقدار کو بگاڑ رہا ہے، ہماری اقدار کو سوشل میڈیا تباہ کر رہا ہے، پوری دھڑلے کی کوشش سے تباہ کر رہا ہے۔ رشتوں کو ایسے جو ہے وہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور لوگ ایسے ایسی میمز بناتے ہیں، کسی کو اللہ نے تھوڑا سا پیسہ دے دیا، کوئی سوشل میڈیا جو ہے وہ اکاؤنٹس پہ مشہور ہو گیا، کسی کے فالوور بڑھ گئے، اور کوئی جو ہے وہ اپنے سبسکرائبر بڑھا گیا، تو وہ کیا کہنا شروع کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ رشتہ داروں سڑو۔ وہ باہر چلا گیا، باہر کسی ملک میں چلا گیا، وہ سب سے پہلے اس کی زبان پہ یہی ہوتا ہے کہ رشتہ داروں سڑو، فلاں یہ کرو وہ کرو، یہ نہیں کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے رشتوں کو تباہ کر رہا ہے۔ جہاں پہ آدمی اکٹھے رہتے ہیں نا، بھائی ہوں بہن ہوں جو بھی ہو ساتھ میں، اونچ نیچ تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، تلک کلامی بھی ہو جاتی ہے، باتیں بھی ہو جاتی ہیں، یہ پارٹ آف لائف ہے، زندگی کا حصہ ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ کھڑک جاتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپس میں ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ کفر اسلام کی جنگ بنا لیں اور ان رشتوں کو جو ہے وہ کفر اسلام کے اس پر تولنا شروع کر دیں اور ایسی جو ہے وہ دوریاں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اگر ہم ایسے کریں گے تو پھر تو کوئی بھی رشتہ باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے اپنے اعزا اقارب رشتہ داروں کو ترجیح دیں۔ سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ کا، آپ کے فطرانے کا، آپ کے کسی بھی قسم کے عطیے کا مستحق آپ کا رشتہ دار ہے۔ اس کے بعد پھر باقی اپنے فرینڈ سرکل میں دیکھ لیں، جیسے میں نے بتایا آپ کا بہت ہی قریبی دوست بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ پڑھا ہو، آپ کے ساتھ گاؤں میں رہا ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ نے دے دیا، وہ بیچارہ پیچھے رہ گیا، غربت میں آ گیا، آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر ہم نے سب سے اہم چیز جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ مستحقین کو تلاش کرنا۔ اور یہاں پہ ایک اور بات، عام طور پر یہ بھی کنسیپٹ ہوتا ہے جی کہ بیوہ کو فلاں بیوہ کو دے دیا، فلاں یتیم کو دے دیا۔ یہاں پہ بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اگر کوئی بیوہ ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بیوہ خاتون ہوتی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ کئی تولے سونا اور زیور ہوتا ہے، کئی تولے سونا زیور ہوتا ہے، یا اور اسی طرح مالیت ہوتی ہے، تو ہم نے زکوٰۃ میں نصاب یا استحقاق دیکھنا ہے، بیوگی نہیں۔ بیوگی ہاں اگر آپ کسی بیوہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو زکوٰۃ میں سے نہ دیں، ویسے اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کو پھر آپ زکوٰۃ میں سے نہ دیں، ہاں الا یہ کہ بیوہ بھی ہو اور مستحق بھی ہو، پھر الگ بات ہے، وگرنہ صرف بیوہ ہونا یہ زکوٰۃ کے استحقاق کے لیے کافی نہیں ہے۔ کتنی بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، خاوند نے اچھی خاصی جو ہے وہ وراثت چھوڑی ہوتی ہے، کئی دفعہ بڑے بڑے پیسے، زمینیں، گھر سار، تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے بیوہ ہونا۔ ہاں بیوہ بھی ہو، ساتھ میں غریب بھی ہو، اور اس کا کوئی جو ہے وہ سونا شونا انکم کچھ بھی نہ ہو، پھر ان کو آپ ترجیح دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے خیر، تو صدقۃ الفطر دو فائدے ہیں، اپنا بھی فائدہ ہے، اپنی طہارت اور پاکی، اور دوسرا غربا کا بھلا جو عام طبقہ ہے، قسم پرس طبقہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں صدقۃ الفطر نماز عید الفطر سے قبل پہلے ادا کر دیں، ابھی سے ادا کر دیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو عید الفطر سے پہلے ادا کرے گا مقبول زکوٰۃ کا اس کو ثواب ملے گا، اور باقی اگر کسی نے نہیں کیا تو عید الفطر کے بعد بھی ہے اس کے ذمہ پھر بھی اس کے ذمہ واجب ہے، ذمے سے نہیں اترے گا، ادا پھر بھی کرنا ہے، لیکن وہ اجر نہیں ملے گا جو پہلے ادا کرنے سے ملنا تھا۔ اور یہ یہاں پہ ایک فرق ذہن میں رکھیں کہ صدقۃ الفطر یہ ہر ایک بندے پر ہے، یعنی کہ جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے، اس کے ذمہ واجب ہے۔ یہ روزوں کے فدیے اور صدقۃ الفطر میں فرق ہے۔ روزے کا فدیہ اس کے ذمہ ہے جس نے روزے نہیں رکھے۔ اب رمضان تھا، اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو وہ روزے کا فدیہ وہ دے گا جس نے روزہ نہیں رکھا۔ اور صدقۃ الفطر ہر اس بندے پر ہے، بھلے جس نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، لیکن اس کے پاس جو ہے وہ یعنی کہ زکوٰۃ کی نصاب کی مالیت اس کے پاس موجود ہو۔ زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر میں یہ ہے کہ زکوٰۃ میں نصاب کی مالیت بھی ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے، اور صدقۃ الفطر میں یہ ہے کہ اتنا مال ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو، اس میں ضرورت سے زائد سامان ہو تو بھی اس میں اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ پھر بھی اس کے اوپر صدقۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے۔ زکوٰۃ میں یہ ہے کہ مال بھی ہو اور سال اس پر گزرنا بھی ضروری ہے، ضرورت سے زائد بھی ہو تو تب زکوٰۃ ہوتی ہے، اور صدقۃ الفطر میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔
گھر میں کوئی ضرورت سے زیادہ سامان ہے تو اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ صدقۃ الفطر واجب ہے۔ تو اس لیے فدیے کا اور صدقۃ الفطر کا فرق کہ جس نے روزہ نہیں رکھا بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، مستقل بیمار ہے یا بوڑھا ایسا ہو گیا ہے کہ عمر ایسی آ گئی اب دوبارہ چانسز نہیں ہے کہ صحت آئے گی تو دوبارہ روزہ رکھے گا، تو وہ بندہ فدیہ دے دے۔ ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کے برابر، یعنی کہ آج کل اگر حساب لگایا جائے تو کم از کم جو آخری مقدار ہے تقریباً 300 روپے ہے، صدقۃ الفطر جو ہے وہ 300 روپے ہے۔ تو اس حساب سے اگر کسی بندے نے رمضان کے 30 روزے نہیں رکھے تو یہ پھر اندازہ کر کے 10 روزوں کے 3000 اور 9000 اس کا 30 روزوں کے حساب سے جو وہ روزے کا فدیہ بنتا ہے یہ دے دے، یہ فدیہ دے دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اگر صحت پھر آ گئی تو پھر اس کو قضا ہی کرنی ہوگی، اگر نہیں آئی تو پھر فدیہ اس کے لیے قابل قبول ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو روزوں کا فدیہ اور صدقۃ الفطر کا فرق ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ باقی جنہوں نے روزے ویسے نہیں رکھے، صحت بھی ہے، بڑھاپا بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، ویسے انہیں پیاس لگتی تھی، وہ بھی خیر اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، ایسا پیاس کا بھی نہیں ہے، اگر پھر بھی وہ نہیں رکھ پائے تو ان کے ذمے قضا ہے کہ ابھی موسم جو ہے وہ چھوٹے دن پھر سردیاں آ جائیں اس وقت رکھ لے، یا کسی بھی وقت جو ہے وہ قضا بہر کیف ذمے میں ہے، قضا بہر کیف اس کے ذمے میں ہے۔ اسی طرح خواتین ہیں جنہوں نے اپنے مخصوص عذر کی بنیاد پر، شرعی عذر کی بنیاد پر نہیں رکھے، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ جب وہ دن آ جائیں، سردی کے دن آ جائیں، چھوٹے دن آ جائیں، جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب رکھ سکتے ہیں تو پھر قضا ضروری ہے روزوں کی، ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا کسی صورت میں۔ جس طرح نماز ہے، نماز کو بھی اگر کسی نے نمازیں نہیں پڑھی تو وہ کسی صورت ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ بعض لوگ قضائے عمری کا جو ہے وہ ایک تصور ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں مخصوص طریقے سے نماز پڑھ لے تو قضائے عمری ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو نمازیں چھوڑی ہیں آپ نے ساری کی ساری نمازیں قضا کرنی ہوں گی۔ جمعۃ الوداع کی قضائے عمری سے ایسے تو پھر کوئی بھی نہ پڑھے، ہر سال جو ہے جمعۃ الوداع میں آپ نے سارے سال کی جو ہے وہ 4 رکعتیں پڑھ کے کہہ دیجیے قضائے عمری ہو گئی، پھر تو کوئی مقصد ہی نہ ہوا، پھر تو نمازوں کے فرض کرنے کا مقصد ہی نہیں۔ جو اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں نماز کے فرض کرنے کا حکم دیا ہے اس کا تو فائدہ ہی نہیں، پھر تو قضائے عمری کا ہی حکم ہوتا۔ تو اس لیے یہ بات ہے، شارٹ کٹ جو ہے وہ ہم تلاش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں دین میں، شارٹ کٹ، ہاں جو شارٹ کٹ خود نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں، قرآن نے بتائے ہیں، وہ ظاہر بات ہے ہمیں قبول ہے۔ جیسے شب قدر کا شارٹ کٹ بتایا ہے کہ جو شب قدر کی عبادت کرے گا 1000 مہینوں کی اللہ عبادت کا اجر عطا فرمائے، آپ علیہ السلام نے بتایا ہے ہماری سر آنکھوں پہ شب قدر کی عبادت کریں، شب قدر کی عبادت۔ تو جو ہمیں دین نے بتائے ہیں شارٹ کٹ، وہ ہمارے لیے اپنی طرف سے شارٹ کٹ ہم نہ بنائیں کہ قضائے عمری پڑھ لی اب سارے عمر کی جو ہے وہ نمازیں قضا ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ نوافل ادا کریں، جو بھی کرتے ہیں کریں، لیکن فرائض اپنی جگہ، فرائض کیا ہیں؟ اپنی جگہ پہ۔ تو اس لیے قضائے عمری کا جو کنسیپٹ ہے یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کوئی ایسا نہ سمجھے کہ میں 4 رکعت پڑھ لوں گا اور میری ساری، جس کی جو نماز قضا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جس کو نماز پڑھنا بھول گئی، اس کو یاد نہیں رہا، اس نے نماز نہیں پڑھی یا سویا ہوا تھا اور اس کی نماز قضا ہو گئی، اس کی نماز قضا ہو گئی، تو فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب یاد آ جائے تو اس کو پڑھے گا، اس کو کیا ہے؟ پڑھے گا، توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوگی، نماز کی قضا کرے گا۔ اور قضا کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی بندے کو پتا ہو کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں پھر تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ان کو ترتیب سے قضا کر لے۔ اور اگر پتا نہیں ہے تو جب بھی نماز قضا نماز پڑھے گا، مثال فجر کی نماز اس کی قضا ہوئی ہے، اب اس کو یاد نہیں ہے کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو جب بھی قضا نماز پڑھے تو یہ نیت کرے کہ میری جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے آج میں پہلی پڑھ رہا ہوں، پہلی پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح کر کے جب بھی پڑھے گا، ظہر کی ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ مثال ظہر قضا ہوئی ہے تو ظہر کے ٹائم میں پڑھے، عصر قضا ہوئی تو عصر، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی۔ بلکہ اگر کوئی بندہ صاحب ترتیب ہے، صاحب ترتیب سے مراد کہ جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس کی اکٹھی 5 یا 6 نمازیں قضا نہیں ہوئی، 5 یا 6 نمازیں اکٹھی قضا نہیں ہوئی، تو اب اگر اس کی مثال کے طور پر ظہر کی نماز رہ گئی تو وہ عصر سے پہلے ظہر پڑھے گا، پھر عصر میں شریک ہوگا،
پھر اثر میں شریک ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھیں. باقی اگر کسی کی زیادہ قضا ہیں تو جب مرضی قضا کر سکتا ہے، سوائے جو 3 اوقات مکروہ ہیں، طلوع کے وقت اور بالکل عین زوال کے وقت اور بالکل عین غروب کے وقت، ان میں قضا نہ کرے. باقی جو ہے وہ کر سکتا ہے، قضا کر سکتا ہے، اپنے ذمے سے ان کو ادا اتار سکتا ہے. اور بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ نفلی نماز سے بہتر یہ ہے کہ بندہ قضا پڑھ لے. کوئی بندہ تہجد پڑھتا ہے تو قضا کو ترجیح دے، اشراق پڑھتا ہے، چاش پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے تو قضا کو ترجیح دے، قضا نمازوں کو، کہ وہ اپنے ذمے سے جتنا ہو سکے اپنے ذمے سے اتارے. تو یہ چند چیزیں. ایک تو صدقۃ الفطر کے حوالے سے اس میں کوشش کریں، جس کے ذمے ہے ہر ایک کو پتہ ہے وہ ادا کرے. آخری درجہ 300 یعنی کہ جو گندم کے حساب سے ہے، تقریباً کوئی 2 سیر 2 کلو کے لحاظ سے، تو یہ ہے. باقی جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کھجور کے لحاظ سے، کشمش کے لحاظ سے، کھجور میں بھی پھر جو وہ ریٹ مختلف ہے، جتنی طاقت ہے. اور ہاں ایک بات یہ بھی کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں جی ایک ہی بندے کو صدقۃ الفطر، کئی بندوں کا، ایک بندے کو کئی بندوں کا صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے، اور ایک بندے کا کئی بندوں کو بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی کہ صدقۃ الفطر دینے والا ایک ہو، جس کو دیا جا رہا ہے وہ کئی ہو تب بھی ٹھیک ہے. صدقۃ الفطر دینے والے کئی ہوں، جس کو دیا جا رہا ہے وہ ایک ہو تب بھی ٹھیک ہے. ایک بندے کا صدقۃ الفطر کئی بندوں میں آپ چاہتے ہیں 2-3 کو دے دیں، ٹھیک ہے. 4 بندے کہتے ہیں ہم نے صدقۃ الفطر دینا ہے، یار فلاں بندہ چلو ایک کو دے دے، کسی ایک کا کوئی بھلا ہو جائے گا. یعنی کہ آپ 10,000 5,000 اگر کسی ایک کو 2-3 کا دیتے ہیں تو اس کے یہ کہ بچوں کے کپڑے آ جائیں، کسی ایک کی ضرورت پوری ہو جائے گی، ایک کی ضرورت ہے پوری ہو جائے گی. تو اس طرح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو صدقۃ الفطر کا خیال کرنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ عید کی رات، اب اللہ کرے دیکھو آئندہ جمعہ کیا ہوتا ہے، اگر بالفرض عید آتی ہے جمعے کو تو پھر عید سے پہلے والے جو اعمال ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ صبح سویرے جلدی اٹھنا، نماز پڑھنا، نماز فجر ادا کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، کپڑے پہننا، عیدگاہ کی طرف پیدل آنا. اور چھوٹی عید ہے، عید الفطر ہے، عیدگاہ کی طرف آنے سے پہلے کوئی کھجور چھوارا، کوئی میٹھی شیرینی چیز کھا کے آنا، اور تکبیرات آہستہ آواز میں کہتے ہوئے آنا، اور ایک راستے سے آنا، دوسرے راستے سے جانا، راستہ چینج کر کے جانا، اور پھر اپنے اعزاء اقارب سے ملاقات کرنا، صلہ رحمی کرنا. یہ ساری کے سارے عید کے دن کے مسنون اعمال ہیں. اگر انشاءاللہ آئندہ ہفتے عید ہوئی تو دوبارہ ان کو انشاءاللہ رپیٹ کیا جائے گا. تو یہ کوشش. اسی طرح پھر فدیے کا میں نے بتایا، صدقۃ الفطر اور فدیے کا فرق ذہن میں رکھیں. قضاء عمری ہے، اس کا ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب عجیب چیزیں پھیلی ہوتی ہیں. تو بہرکیف یہ چیزیں اپنے ذہن میں ہونی چاہیے. اور باقی جو رمضان کے ایام ہیں وہ حدیث ذہن میں رکھیں، جن میں 3 بندوں کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے دعا کی اور آپ علیہ السلام نے آمین کہا کہ وہ بندہ اس کی تباہی ہو، ہلاکت ہو، رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے. اپنے بخشش ہے. اب یہ دیکھیں آخری ایام چل رہے ہیں، آخری ایام، اور چند ایک جو ہے وہ طاق راتیں بھی آ رہی ہیں. تو کوشش کریں، اس میں جبرائیل امین کی بددعا اور نبی علیہ السلام کی آمین ہے. اور ہمارا جو ہے وہ، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہماری زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، ہماری آنکھیں جھوٹ بول سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں، لیکن پیارے پیغمبر کا جو فرمان ہے وہ ہماری زبان، کان، آنکھوں سے کہیں زیادہ ہمیں معتبر ہے. تو پیارے پیغمبر کی آمین ہمیں لرزا دیتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کسی قسم کی کوئی قطع تعلقی ہو، کسی نے جو ہے وہ ایسا کوئی گناہ کیا، کوئی ایسے معاملہ، تو اپنے اللہ سے توبہ کر، اللہ سے توبہ کر لے کہ رمضان آیا مغفرت نہیں. دوسرے والدین کے متعلق فرمایا کہ والدین تھے، کوئی ایک بوڑھا تھا اور اس نے ان سے اپنی بخشش نہیں کروا لی، یعنی کہ ان کی خدمت کر کے، ان سے دعائیں لے کے. اگر والدین حیات ہیں ان کے پاؤں دھو کے پئیں، ان کے پاؤں میں پڑ جائیں. اگر کوئی ناراضگی ہے جیسے کیسے ان کو راضی کریں، وگرنہ رمضان کا کوئی فائدہ نہیں. رمضان نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا اگر والدین ہی ناراض ہیں. گھر میں بوڑھے والدین ہیں تو ان کو آپ راضی کریں اور ساتھ سمجھیں کہ ابھی زندہ ہیں، ابھی کیا ہے، اور جن کے جا چکے ہیں وہ ان کے لیے کثرت سے استغفار کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، ان کی طرف سے اعمال کریں. یہ انشاءاللہ ان کے رفع درجات کا سبب ہوگا. اور تیسرا نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور درود نہ پڑے. یہ بھی کوشش کریں جب بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو زبان پر درود آنا چاہیے. اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رمضان کے اختتام کی طرف غور فرمائیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.